آئیے اس تمہید کی روشنی میں ذرا جائزہ لیں. یہ ارزمین، یہ ارض پاک سرزمین پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کریم نے ہمیں بے شمار لا تعداد لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. کہاں انگریز اور ہندو وہ مل کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے تھے اور ان کی سنی نہ جاتی تھی. اور مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، سوچ و بچار کیا اور مشورہ کیا اور اپنی علیحدہ تنظیم بنائی اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا کہ دنیا میں ہندو اور مسلمان دو جدا جدا قومیں، علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں. ان کی تہذیب ایک جیسی نہیں ہے، ان کی ثقافت ایک جیسی نہیں ہے، ان کا رہن سہن ایک جیسا نہیں، ان کا دین اور ان کا لین دین ایک جیسا نہیں. لہٰذا دونوں قومیں ایک نظام کے تحت کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہندو قوم کو علیحدہ کیا جائے اور مسلمان قوم کو علیحدہ کیا جائے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے قائدین نے، جن میں پیش علامہ اقبال اور قائد اعظم اور دوسرے رہنما جو تھے وہ موجود تھے، ان لوگوں نے قوم کو یہ تصور اور یہ خیال جو ہے وہ دیا اور اس کے لیے پھر کوشش کی. نتیجتاً مسلمانوں کو جب یہ خطہ ملا تو لوگوں کو اتنی قربانیاں دینی پڑیں کہ ان قربانیوں کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں کی بجائے خون سے سرخ اور لال ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے قربانیاں پیش کی. ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو چھلنی کروایا، اپنی عزتوں کو لٹوایا، کتنے سہاگ لوٹے گئے، اپنے گھر بار اور مال و دولت کو چھوڑ دیا گیا، اپنی جان بچا کر لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں منتقل ہوئے. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم ہندوؤں جیسی تہذیب جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے، ہم ان جیسی ثقافت اختیار نہیں کر سکتے، ہم جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے. ہمارا رب اور معبود اور ہے، ہمارا دین اور ہمارا نظام اور ہے، ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب و تمدن اور ہے، ہمارا رہن سہن اور ہے. یہاں پہ ہمیں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لوگ سکون کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ہمیں ایک خطہ چاہیے، ایک ٹکڑا چاہیے جہاں پہ جا کر لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ایک رسول کی اطاعت کر سکیں، لوگ اپنے دین کے اوپر سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں، لوگوں کو عدل فراہم کیا جائے، لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر سکیں، جہاں پہ لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، لوگوں کا دین جو ہے وہ محفوظ ہو. اس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں اور بالآخر 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک سرزمین کا بہترین تحفہ عطا کیا. اور دنیا کے ان ابتدائی ملکوں میں سب سے پہلے ملک کا نام آتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو عطا کی. یہ ملک عطا ہوا اور آج 1 صدی گزرنے کے قریب ہے. اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود پرسوں 14 اگست کا دن دوبارہ آ رہا ہے جو ہمیں اس 1947 والے 14 اگست کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے. اور قوم جو ہے وہ جھنڈے لگا رہی ہے، روشنیاں لگا رہی ہے اور جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جشن اور آزادی کا منانے کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اپنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ قومیں جو شکر ادا نہیں کرتی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی. لیکن جشن منایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ خوشی بنائی جا رہی ہے کس چیز کی؟ کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطہ جو ہے وہ عطا کیا تھا،
جس مقصد کے لیے وہ خطہ ہمیں ملنا تھا، کیا ہم نے وہ مقاصد پورے کر لیے ہیں؟ ہمیں بالکل وہ چیزیں جو ہندوستان میں، جو بر صغیر میں میسر نہیں تھی، اس سرزمین میں آ کر وہ میسر ہو گئی ہیں، تو ضرور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ضرور جشن جو ہے وہ منانے چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے اور اظہار کرنا چاہیے کہ آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ہمیں آزادی کا نام تو آتا ہے کہ ہمیں انگریز نے آزاد کر دیا، ہم ہندوؤں سے آزاد ہو گئے، لیکن افسوس آزادی کس طرح کی؟ ہم نے شاید آزادی کا یہ مفہوم سمجھا تھا کہ وہاں پہ ہندوستان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے تھے، لیکن پاکستان میں آ کر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں معبود بنائیں گے اور اللہ کا در چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کریں گے۔ شاید آزادی کا یہی معنی تھا کہ پاکستان کا خطہ لے کر نعوذ باللہ من ذالک اس کو شرک کا اڈا بنائیں گے، اس کو شرک کی سرزمین بنائیں گے اور ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر چوک پہ ایک ایک معبود جو ہے وہ سجایا جائے گا اور اس کی جو ہے وہ پوجا کی جائے گی۔ اگر آزادی کا یہ معنی تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ مشرکین کو جشن منانا چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی خوشی کا مقام نہیں۔ اور اگر ہم آزادی کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ ایک رسول کی اطاعت کی جائے گی، ایک رسول اور ایک قائد کی بات مانی جائے گی، لیکن اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ایک رسول کی اطاعت کی بجائے ہم نے ہر گلی میں، ہر چوک پہ، ہر موڑ پہ، ہر مسجد میں، ہر ادارے میں اپنا اپنا ایک ایک مرشد بنا لیا، اپنا اپنا ایک ایک راہبر جو ہے وہ چن لیا اور اسی راہبر کے پیچھے آنکھیں بند کرتے چلتے ہیں، وہ جہنت کی طرف لے جائے، وہ جنت کی طرف لے جائے، وہ جس راستے پہ چلائے اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہیں۔ کیا یہ خطہ اس مقصد کے لیے لیا گیا تھا؟ شاید ہم آزادی کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر جس کی جی چاہو اطاعت کرو، یہی آزادی ہے۔ تو یہ آزادی یہاں کے لوگوں کو حاصل ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، جو آپ کو اپنا نبی اور رسول اور مطاع نہیں مانتے ہیں، ان کو ضرور خوشی منانی چاہیے، ان کے لیے خوشی کے مواقع ہیں۔ لیکن جو رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا مطاع اور متبع مانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر کسی قسم کا خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہاں پہ ہمیں ایک رسول کی اطاعت کرنے کی کوئی آزادی نہیں، لوگ ایک رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا اپنا قائد، اپنا اپنا لیڈر، اپنا اپنا رہبر، اپنا اپنا رہنما جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ دنیا کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے معاملے میں لوگوں نے اپنا اپنا قائد اور اپنا لیڈر بنا رکھا ہے اور اس کی جو ہے وہ پیروی کی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو واقعی آزادی ملی۔ ہم نے آزادی کا شاید یہی مفہوم سمجھا ہے کہ جہاں پہ ظلم کی آزادی ہو، زیادتی کی آزادی ہو، جو جس کے اوپر جی چاہے ظلم کرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ واقعہ ہی 1947 کے بعد آج تک اس قوم کو جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو رگیٹتے چلے آ رہے ہیں اور پیستے چلے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑتے چلے آ رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہماری کرسیاں بہت مضبوط ہیں اور ہمیں آزادی ہے، جس کے اوپر جی چاہے ہم ظلم کریں، اور آج اس سرزمین کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، وہ جشن کے واقعی حقدار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور کو جو ہے وہ اختیارات ملنے چاہیے، وہ کمزور لوگوں کے اوپر جیسے ظلم کرنا چاہے وہ ظلم کرے۔ یہاں پہ یہ آزادی جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور ہم شاید آزادی کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا جہاں پہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی عروج کے اوپر ہو، جہاں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے، بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے، جہاں پہ ایسا کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا نہ۔ یہ آزادی کا مفہوم تھا، یہ آزادی کا مفہوم لوگوں نے حاصل کر لیا۔ اس سرزمین پہ ایسا ہی کیا جا رہا ہے،
بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے، فحاشی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ لوگ اپنے ہی مسلمان بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے وحشی درندوں کی طرح بازاروں میں چلتے ہیں اور پھرتے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ آزادی واقعی اس قوم کو جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے۔ اس قوم کے ایسے افراد جو بے حیائی کو چاہتے ہیں، فحاشی کو چاہتے ہیں، انہیں ضرور جشن منانے چاہیے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، وہ اپنے مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان بے حیائی کو روکنا چاہتا ہے اور اسے تنگ کرنا چاہتا ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گرفت کرنا چاہتا ہے، تو ایسی چیزیں اس ماحول میں ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہیں، انہیں اس معاملے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ شاید ہم نے آزادی کا یہ مفہوم لیا تھا کہ جہاں پہ بے ایمانی ہو، بدعنوانی ہو، کرپشن ہو، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، ایک دوسرے کو لوٹیں، امانت اور دیانت کا جو ہے وہ جنازہ نکل جائے، وہاں پہ آزادی ہوتی ہے۔ یہ آزادی اس سرزمین پہ واقعتاً موجود ہے، یہاں کے باشندوں کو حاصل ہے۔ حکمران وہ لوٹنے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، سیاستدان وہ لوٹنے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جتنے سرکاری عہدوں پہ ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا کر رکھے، رشوت کا بازار گرم ہے، چوری اپنے عروج کے اوپر ہے، ڈاکہ زنی اپنے عروج کے اوپر ہے، سود اپنے عروج کے اوپر ہے۔ کوئی کام آپ اپنا حق لینا چاہیں، رشوت کے بغیر اپنا حق نہیں لے سکتے، بلکہ رشوت دینے کے بعد بھی لوگوں کو اپنا حق جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اگر آزادی کا یہی مفہوم تھا کہ جہاں پہ بے ایمانی ہو، جہاں پہ بدعنوانی ہو، جہاں پہ کرپشن ہو، تو ایسا خطہ پاکستان یہ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اور لوگوں میں بے ایمان اور بدعنوان ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ الغرض حکمران تو حکمران ہیں، سیاستدان تو سیاستدان ہیں، چھوٹا طبقہ جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی، چھابڑی فروش، ریڑھی لگانے والا، 2 ٹکے کی مزدوری کرنے والا، اس کا بھی جہاں پہ داؤ لگتا ہے وہ داؤ لگانے سے باز نہیں آتا۔ اگر یہ آزادی کا یہی مفہوم تھا کہ ہمیں ایسی سرزمین چاہیے جہاں پہ بے ایمانی اور بدعنوانی اپنے عروج پر ہو، تو یہ تو حاصل ہو چکی ہے۔ ایسی نعمت کے اوپر ایسے لوگوں کو واقعی شکر ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں کو واقعی جشن منانے چاہیے، ان کو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے ان کو تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی، پھر وہ کس چیز کا جشن مناتے ہیں، کس چیز کے اوپر جو ہے وہ جوش اور خروش کا اظہار کرتے ہیں، اور کس چیز کے اوپر جو ہے وہ نعرے بلند کرتے ہیں۔ کیا آزادی کا یہی مفہوم تھا جہاں پہ جج، قاضی اور فیصلہ کرنے والے لوگ رشوتیں لے کر فیصلوں کو تبدیل کر دیں، جہاں عدل کا نام جو ہے وہ ظلم رکھ دیا جائے اور ظلم کا نام جو ہے وہ عدل رکھ دیا جائے؟ ایسے ججوں کو ہم نے لینا تھا۔ اگر یہی مقصود تھا تو یہ حاصل ہو چکا ہے، جہاں پہ جج اپنی اقربا پروری کرتے ہوئے، اپنے قبیلہ داری کا رعایت رکھتے ہوئے، اپنے رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے رشوت لے کر حق کے فیصلوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان کے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ان کے لیے یہ ایک کرتب ہے، ایک تماشا ہے، وہ جو لوگوں کو دکھلاتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بھائیوں کے درمیان عدل اور انصاف کو ترس گیا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے اوپر جشن منائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آزادی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی حاصل ہو گئی، ہمارے جج آزاد ہیں، وہ عدل کا فیصلہ نہیں بلکہ ظلم کے فیصلے کرنے میں ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، وہ جیسا مرضی فیصلہ کرنا چاہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمیں آزادی ہے، ہمارے وکیل، قوم کی رہنما، قوم کے رہبر، قوم کی رہنمائی کرنے والے، مجرموں کے ساتھ ان کو پکڑوانے والے اور مظلوم لوگوں کے ساتھ چلنے والے، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار لب طبقہ جو اپنے آپ کو جینٹل مین تصور کرتا ہے، وہ اس کا مشن کیا ہے؟ پڑھ لکھ کر نوکری حاصل کر کے وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے، مجرموں کی رہائی کا انتظام کرواتے ہیں، مجرموں کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے، مشقت اٹھائی جاتی ہے، اور غریب اور مزدور لوگوں کے حق جو ہیں ان کا خون کیا جاتا ہے۔
بلکہ بے جرم مجرم جو ہیں ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، جو بے جرم ہیں ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے اور مجرموں کو جو ہے وہ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ہمیں آزادی جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے۔ کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے؟ جہاں میڈیا کو آزادی ہو، جہاں ہر طبقے کو آزادی ہو کہ آپ جو کچھ کہنا چاہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، نمازیوں کا مذاق اڑانا چاہیں، قرآن مجید پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا چاہیں، دین کا مذاق اڑانا چاہیں، اڑائیے، آپ کو آزادی ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے برے کارٹون جو ہے وہ شائع کیے جائیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان کسی کے خلاف بولے اور صحیح بھی بولے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے، اسے متشدد قرار دے دیا جائے، اسے ظالم قرار دے دیا جائے اور اس کو بہانہ بنا کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر دی جائے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس کی آزادی ہے، یہ آزادی واقعی موجود ہے کہ میڈیا آزاد ہے، جو شر کی خبر ہے اس کو پھیلانے میں اس کو خوب آزادی ہے۔ ہر برائی معمولی سے معمولی ہو، بے حیائی کا پیغام ہو، برائی کا پیغام ہو، اخبار کی 6 سرخیوں میں اسے جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے اور نشر کیا جاتا ہے۔ خیر کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، وہ پورے اخبار میں آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا کہ فلاں بندے نے اچھائی کا کام کیا ہے۔ لوگوں، اس ملک میں اچھے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اس چیز کی نشر و اشاعت نہیں کی جاتی، بلکہ برائی کو عام کیا جاتا ہے، بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، چوری کو عام کیا جاتا ہے، ڈاکے کو عام کیا جاتا ہے۔ پورا اخبار اور پورا میڈیا، ٹی وی اور دوسرا جو میڈیا ہے، سارے کا سارا اسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ واقعتاً یہ آزادی ہے۔ اس آزادی پہ ایسے لوگوں کو جشن کا حق ہے جن لوگوں کے مقاصد یہی تھے کہ ہمیں ان معاملات کے اندر جو ہے وہ آزادی دی۔ بھائیو، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے یہ خطہ ان مقاصد کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے یہ خطہ تو اس لیے حاصل کیا تھا، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا خون کیا تھا، ان کی عزتوں کو تار تار کروایا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنا مال و دولت چھوڑا تھا، اپنی جانوں کو بڑی مشکل سے بچا کر اس خطے میں آئے تھے کہ یہاں پہ آ کر ہماری جانوں کو تحفظ ملے گا، ہماری عزتوں کو تحفظ ملے گا، ہمارے مال کو تحفظ ملے گا، ہمارے دین کو تحفظ ملے گا، ہم پرسکون ہو کر اپنی مسجدوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر سکیں گے۔ لیکن افسوس، یہ خواب ہی رہ گیا، یہ خواب ہی رہ گیا اور پایا تکمیل تک جو ہے وہ آج تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو ہم کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب مسلط ہیں، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے کہ وہ خطہ جو عزت کے نام پہ حاصل کیا تھا وہاں پہ عزت نام کی کوئی شے نہیں، وہ خطہ جو جان کی حفاظت کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا وہاں پہ جان کی حفاظت کی کوئی نام نہیں، بلکہ وہ خطہ سب سے بڑھ کر انسانیت کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں انسانیت نام کی کوئی شے ہی نہیں، انسانیت نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کو پکڑ کر ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر، ان کے جسم کے اعضاء نکال کر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور بچوں کی لاشیں جو ہے وہ گلی سڑکوں کے اندر جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے اور ان کے بارے میں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نہ کسی سیاستدان کا بیان آتا ہے، نہ کسی حکمران کا بیان آتا ہے، نہ میڈیا بولتا ہے، نہ ٹی وی بولتا ہے، نہ اخبارات بولتے ہیں اور کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اگر بولا جائے گا تو ہماری نااہلی ثابت ہوگی، ہماری کمزوری ثابت ہوگی اور دشمن جو ہے وہ ہمارے اسی بات کو ایشو بنا کر ہمارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والے لوگ، ان کو شاید اس ایشو کے اوپر کوئی پیسہ نہیں ملا، کسی ایجنسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، لہذا وہ اس ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں پہ اس حد تک انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہو وہاں پہ جشن منانے چاہیے، وہاں پہ قوم کو جو ہے وہ خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خوشی کا مظاہرہ بھی جیسے ہوگا، ناچ گانے کی محفلیں ہوں گی، ڈانس ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جائے گا اور اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، پھر اس کے عذاب جو موجود ہیں ان میں بڑھنے کی امید رکھنی چاہیے، ان میں کم ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی اور عذابوں کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے عذاب جو ہے وہ کیسے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ آج اگر 14 اگست کا دن آ رہا ہے تو وہ ہمیں یاد دلوانے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں تم نے اپنا خطہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟
تم کس کام میں لگ چکے ہو، واپس پلٹو، اپنا جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو نبھانے کی کوشش کرو، اللہ کی سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی کوشش کرو، یہاں سے شرک کے اڈوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یہاں پہ خرافات اور بدعات جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بے حیائی اور فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ایمانداری، دیانتداری، سچائی، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک استاذ سکول میں پڑھانے کے لیے جاتا ہے اور رشوت دے کر وہ ٹیچر لگتا ہے، وہ بچوں کو کیا ایمانداری پڑھائے گا، وہ بچوں کو کیا سچائی سکھلائے گا، وہ کیا دیانت سکھلائے گا؟ وہ استاذ جو سکول میں پڑھانے کی بجائے بچے کو بولتا ہے رات کو میرے گھر میں آ کر ٹیوشن پڑھنا تو تم کو امتحان میں پاس کر دیا جائے گا، اس قوم کے معمار، اس قوم کے یہ عظیم سپوت کس طریقے سے قوم کے لیڈر اور قوم کے رہنما بنیں گے، اور قوم کی بیڑی کو جو ہے وہ کس طریقے سے پار جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بیڑی جو ہے وہ بیچ دریا میں غرق ہو جائے گی، یہ ڈوب جائے گی اگر ہم نے خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کیا، اگر ہم خود کھڑے نہ ہوئے، ہم تیار نہ ہوئے۔ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، باہر سے کوئی لیڈر نہیں آئے گا جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا جائے اور وہ ہمیں سچائی سکھلائے، وہ ہمیں دیانت سکھلائے، وہ ہمیں امانت سکھلائے، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ضمیر ہے، اگر یہ بیدار ہو گیا، میں چاہوں اپنے آپ کو سچائی کے اوپر مضبوط کروں اور اپنے بیٹوں کی سچائی کے اوپر جو ہے وہ تربیت کروں، اپنی اولاد کو سکھلاؤں بیٹا تم نے سچ نہیں بولنا، تمہارا گلا کاٹ دیا جائے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، امانت میں خیانت نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بول کے دکھانا۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کوشش کروں، اپنے بارے میں کوشش کروں، آپ اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کوشش کریں۔ ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین خطہ اور ایک بہترین ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندگی کر کے کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اپنے ہی ضمیروں میں یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہمیں امانت ادا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کے خلاف اور اس کی بغاوتیں نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یاد رکھیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا اصل تھا، جو ہمارا مشن تھا، جو ہمارا عہد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کریم ہمیں اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے یاد کر کے اس کو نبھانے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔